ایمان بالملائکہ یعنی فرشتوں پر ایمان لانے کے تعلق سے دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس بات پر ایمان لائیں کہ اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جنہیں کچھ امور سونپے گئے ہیں، جیسے ان میں سے جبریل علیہ السلام کو وحی کا کام سونپا گیا ہے، جن کو اپنے نبیوں کے پاس وحی دے کر کے اللہ تبارک و تعالی بھیجا کرتا تھا، جو اللہ کے حکم سے اس کے کسی نبی یا رسول کے پاس اس کی وحی لے کر آتے، اور ان میں میکائیل علیہ السلام کو بارش اور زمین کی پیداوار یعنی نباتات وغیرہ سے متعلق امور سونپا گیا ہے، اور اسرافیل علیہ السلام کو قیامت کے قریب سور پھونکنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، اور ملک الموت کو موت کے وقت روح قبض کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، اور پہاڑوں کا فرشتہ پہاڑوں سے متعلق ذمہ داری دیا گیا ہے، اور جہنم کے خازن یعنی داروغہ ہیں، انہی میں سے وہ فرشتے ہیں جنہیں رحم میں ماں کے پیٹ میں جنین کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ جب انسان کی تخلیق مکمل ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ جنین کے معاملات کے لیے ایک فرشتہ بھیجتا ہے، اسے حکم دیتا ہے کہ وہ اس کے رزق، عمر اور اس کے اعمال سے متعلق باتیں لکھے، اور یہ کہ وہ برا ہے یا نیک ہے یہ بھی لکھے۔ اسی طرح کچھ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو آدم کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی ہے، اور کچھ کے ان کے اعمال کو لکھنے اور ان کی نگہبانی کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ چنانچہ ہر آدمی کے دائیں بائیں دو فرشتے ہیں، آدمی اپنے منہ سے اپنی زبان سے کوئی لفظ نکال نہیں پاتا کہ اس کے پاس نگہبان فرشتے تیار ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے فرشتے ہیں جو میت کو قبر میں دفن کرنے کے بعد آتے ہیں اور اس سے اس کے رب، اس کے دین اور اس کے نبی کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ چنانچہ جو ایمان والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ثابت قدم رکھتا ہے، ٹھیک اسی طرح جیسے وہ دنیا میں ثابت قدم تھا، اور جس نے ظلم کیا ہے وہ بہک جاتا ہے۔ اور فرشتوں میں سے کچھ ایسے ہیں جنہیں اہل جنت کے لیے خاص کیا گیا ہے، جو ہر دروازے سے ان کے پاس آ کر کہیں گے کہ تمہارے صبر کے بدلے تم پر سلامتی ہو۔ اور کچھ فرشتوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان میں بیت المعمور ہے، جس میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، جب اس سے نکل جاتے ہیں تو اس زمانے کے آخر تک جو ان کے لیے ہے دوبارہ اس میں نہیں آ سکتے۔